حضرت امام نورالدین عبدالرحمن جامی رحمتہ تعالی علیہ آپ نے شواہد النبوہ کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معتبر کتب کے اندر یہ بات پڑھی ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ حج کے ارادے سے نکلے، قادسیہ میں جا نکلے۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر دیکھا اور ان میں سے ایک شخص نکل کے سائیڈ پہ ہو گیا، تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی صوفیاء میں سے کوئی بندہ ہے نوجوان، اور ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ بندہ ان مسافروں پہ بوجھ بننا چاہتا ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے یہ سوچا، میں نے کہا کہ جاؤں اور جا کے اس کو کہوں کہ ان مسافروں پہ، ان لوگوں پہ بوجھ نہ بنے۔ بس حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے، اس نوجوان کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا، اے شفیق بلخی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اس نوجوان نے یہ آیت قرآن پاک کی پڑھی، اس کے اندر سبق یہ تھا کہ اے شفیق بلخی بہت سارے گمانوں سے بچا کریں، کیونکہ جو گمان ہوتے ہیں ان میں سے اکثر گمان گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں حیران و پریشان ہو گیا کہ میری اس بندے سے پہلے ملاقات وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی، پہلی مرتبہ کی ملاقات تھی، اور اس نے پہلی مرتبہ ہی میرا نام بھی بتا دیا اور میرے دل کی بات بھی بتا دی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے ندامت محسوس ہوئی، میں اس کے قریب جانے لگا، میں نے کہا جا کے معافی مانگتا ہوں۔ اتنے میں وہ شخص نکل کے چلے گئے، اور فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے ان کے جا رہا تھا۔ منزل میں جب میں اسے پہنچا، نوجوان کو میں نے پایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کی اس کی کیفیت یہ ہے کہ نماز کے اندر اس کے اعضاء کانپ رہے ہیں، اس کے نین جر رہے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس طرح وہ بندگی کرتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی میں اس کے قریب گیا تاکہ معافی مانگوں، جو میرے دل میں خیال آیا تھا، اس کو برا لگا تھا۔ اس نوجوان نے کہا اے شفیق بلخی یہ والی قرآن پاک کی آیت پڑھ لے، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ جب یہ آیت پڑھی تو اس کے اندر یہ سبق تھا حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ مجھ سے معافی کیوں مانگتا ہے، معافی تو رب سے مانگ، جب رب سے معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ غفار ہے، اس واسطے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں پھر حیران و پریشان ہو گیا کہ اب بھی میں نے اپنے من کی بات کو ظاہر نہیں کیا ہے، لبوں سے کچھ لفظ ادا کیے ہی نہیں ہیں، پہلے ہی میرے دل کی بات جو تھی وہ مجھے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے مجھے بتا دیا۔ الغرض ایسے ہوا، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہاں سے وہ نوجوان آگے چلا گیا۔ تیسری منزل میں نے دیکھا کہ وہاں وہ گیا اور کنویں کے اوپر کھڑا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ڈول بھی ہے، اس ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا۔ جب کنویں میں ڈالا تو ڈول پانی میں گر گیا، اور پانی بھی دور تھا۔ اتنے میں بظاہر کوئی رسیاں وغیرہ پاس نہیں تھی کہ جن سے وہ ڈول نکال لیتے۔ نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا لیے، جب ہاتھ اٹھائے دعا کی تو آپ کی دعا سے وہ پانی جو تھا وہ بھی اوپر آ گیا، اور آپ کا ڈول بھی اوپر آ گیا۔ اس نوجوان نے وہ ڈول لیا اور لے کے وہ ایک سائیڈ پہ چلا گیا۔ ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا تو اس ریت کے ٹیلے پہ جا کے بیٹھے وہ شخص، وہ نوجوان بیٹھا، تو اس نوجوان نے اس ریت کے ٹیلے میں سے کچھ ریت اٹھائی اور اس اپنے ڈول کے اندر، پانی والے ڈول کے اندر ڈال دی۔ تو جب اس میں ڈالی تو ہلانے لگ گیا وہ نوجوان۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے، اس نوجوان نے خود بھی وہ والا پانی ڈول میں جو تھا وہ پیا، اور اس کے بعد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، میں ان کے قریب گیا تو اس نوجوان سے میں نے سب سے پہلے سلام کیا، انہوں نے میرا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کوئی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے لگتے ہیں، آپ ایسے کریں کہ مجھے کھلائیں پلائیں، مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے قریب آ جائیں، اللہ پاک نے مجھے ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور باطنی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ تو الغرض ایسے ہوا، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں قریب گیا، جب قریب پہنچا انہوں نے وہ ڈول مجھے پکڑایا، میں نے پیا، اتنا میٹھا پانی تھا، اتنا شیریں پانی تھا، اتنا لذیذ پانی تھا کہ اس طرح کا پانی میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں پیا تھا۔ حضرت
शफीक बल्खी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने जांग के डोल के अंदर देखा तो उस डोल के अंदर सत्तू भी मौजूद थे और शक्कर भी मौजूद थी। अल्लाह के वली ने जब रेत को हाथों में लिया, डोल में डाला, डालते हुए तो रेत थी, लेकिन अल्लाह के वली के हाथों से लगा, रब्बे कायनात ने उस रेत को शक्कर और सत्तू में तब्दील कर दिया। यह है अल्लाह वालों की शान। अलगज़ ऐसे हुआ, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह तआला हैरान और परेशान हो गए उस नौजवान की इन करामात को देख के, बड़ी हैरानगी के अंदर मुब्तला हो गए। फिर फरमाते हैं कि मैंने चूंकि इरादा किया हुआ था हज का, मैं हज के लिए जा रहा था, तो जब मैं हरम शरीफ में पहुंचा तो क्या देखता हूं, वो नौजवान उधर भी मौजूद है। जब नौजवान पे नजर पड़ी, सारी रात मैं नहीं सोया, मैं देखता रहा ये नौजवान क्या करता है। ऐसे हुआ कि उसने पूरी रात नौजवान ने अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के अंदर गुजार दी। सारी रात वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, कभी क़याम की हालत में, कभी क़ुऊद की हालत में, कभी रुकू की हालत में, कभी जुलूस की हालत में। इसी हालत में उसने अपनी पूरी रात गुजार दी। जिस वक्त रात गुजर गई, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह तआला फरमाते, सुबह होते ही आप वहां से चले गए, तो जब रस्ते पे जाते हैं तो दाएं तरफ से भी लोग आते हैं, बाएं तरफ से भी लोग आते हैं, और आगे कहते हैं अस्सलामु अलैका यब्न रसूलल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बेटे आप पर सलाम हो। तो आप फरमाते हैं मैं और परेशान हो गया, हैरान हो गया कि ये हजीम हस्ती हैं कौन, जरा पता तो करें। इतने में लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये अजीम शख्सियत हुजूर अलैहिस्सलाम की आल में से, आइम्मा किराम में से हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इनकी अजमत और शान को आप देख रहे हैं। अलगज़ ऐसे हुआ, हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजमत और शान को हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी आंखों से देखा। तो सामने मोहतरम, ये वाक़या अर्ज करने का मतलब ये है कि ये वो बरगुज़ीदा हस्ती हैं, ये वो शख्सियात हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु के अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ रखती हैं। ये अजीम मर्तबा लोग हैं, ये नेकोकार लोग हैं, ये पारसा लोग हैं। आज के दौर के अंदर अगर कोई शख्स उठ के इन पारसा लोगों के बारे में, इन बरगुज़ीदा हस्तियों के बारे में, इन नेकोकार लोगों के बारे में, इन अल्लाह के वलियों के बारे में, इन अइम्मा किराम के बारे में अगर जुबान खोलता है, तो हुकूमत वक्त और जितने भी हमारे इदारे हैं उनको चाहिए कि ऐसी जुबानों को लगाम दी जाए, ऐसी जुबानों को रोका जाए, ऐसी जुबानों को जनाब गुंग किया जाए, और ऐसी जुबानें जो खुलती हैं इनके हवाले से मुस्बत किरदार जो है वो अदा किया जाए, ताकि कल किसी भी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु के अहले बैत अतहार के खिलाफ किसी भी तरह के कोई भी जुमले कोई बंदा भी बोल न सके। हम सब का ये हक बनता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की जहां भी गुस्ताखी और बेअदबी हो उसका रगड़ा लगाएं और उसका रद्द करें।